میری بات بھی تو سنو، یہ کیا بات ہوئی؟ شہزادی وہ آرام سے اپنی بات کہتے چلی گئی، میری بھی تو سننی تھی۔ سہان حور کو اپنی بات مکمل کرتے جاتے دیکھ اونچی آواز میں بولتے آیت کو پوچھ گیا، شاہ بات میں نے سننی تھی نہ کہ حور نے؟ نہیں، چلو جلدی سے بتاؤ۔ آیت آرام سے صوفے پر براجمان ہوئی، کیا کیا بتاؤں؟ جب اس نے بتایا کہ کھانا اس نے خود بنایا بہت خوش ہوا۔ سہان بھی بولتے بولتے ساتھ ہی بیٹھا، لگا تھا کہ لاجواب کھانا ہوگا، لیکن اللہ معاف کرے شہزادی، تم خود کھا کر دیکھ لو، تمہارے ہوش بھی اڑ جائیں گے۔ پاستہ کچا چکن بھی نہیں پکی، اتنا ہی نہیں جو پین کیک تھا اللہ سب سے زیادہ جلا ہوا، اوپر سے میٹھا کم نمکین زیادہ تھا۔ بس جیسے ہی اس کا پین کیک میرے اندر گیا، میری برداشت جواب دے گئی اور میں نے بول دیا۔ سہان نے صاف صاف بتاتے اب کے آستین فولڈ کیے۔ آیت جو سہان کی باتیں سن حیرانگی سے مسکرانا شروع ہوئی تھی، اس کا خاموش ہوتے دیکھ ہنسی کو بریک لگائی۔ شاہ اس نے پہلی بار کوشش کی تھی، چلو کچھ نہیں ہوتا، ابھی تم اس کو کسی طرح منا لینا۔ آیت مزید بحث کو لمبا کرنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے اتنا کہتے بات ختم کی۔ وہ تم بے فکر ہو شہزادی، میں اس کو منا ہی لوں گا۔ جانتی ہوں آج میں نے اس کو اپنے دل کی بات آرام سے بتا دی، لیکن خود بہت چلاک ہے شہزادی۔ سہان جس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا تھا پوری طرح آیت کی طرف متوجہ ہوا، پڑھی اب پہلے کی طرح معصوم کم چلاک زیادہ بن گئی ہے۔ جانتی ہوں میرے دل کی بات سن لی، مگر اپنے دل کی بات دل میں ہی چھپا لی۔ سہان نے ہلکی کی طرح منہ پھولایا تھا، آیت کے ڈمپل گہرے ہوئے تھے۔ وہ بھی بتا دے گی، اتنی بھی کیا جلدی پڑی ہے؟ ویسے اس نے یہ سب کچھ کر کے بتا دو دیا ہے کہ وہ کس قدر محبت کرتی ہے۔ آیت ہلکے سے مسکراتے سہان کو بتاتے ساتھ ہی بمیں اچکائی پوچھ گئی، شہزادی کیسے بتاؤں؟ جب محبت کا اظہار دونوں طرف سے ہوتا ہے تو دل کو کس قدر سکون ملتا ہے۔ اس نے میرے دل کا جواب سن تو دل کو خوشی محسوس کروا دی۔ ویسے ہی چاہتا ہوں اس کے الفاظ میں محبت کا اظہار سننا، میں بھی سکون پا سکوں۔ سہان جو کھو چکا تھا دھیمے سے بولتے جیسے آیت کو برہان کی محبت یاد کروا گیا، صاحب تم آنکھیں بند کرتے مجھے جب بھی یاد کرو گی، میں تمہاری آنکھیں کھولنے سے پہلے ہی حاضر ہوتے کھڑا ہو جاؤں گا۔ آیت جو آنکھیں بند کی، ہاتھ میں فون پکڑے جس پر برہان کا نمبر نکالے وہ کھڑی تھی، مقابل کی بات پر بند آنکھیں نمی سے بڑے کھول گئی، کہاں ہو تم، کیوں سامنے نہیں آئے؟ آیت کی آنکھوں سے موتی کی مانند برسات شروع ہوئی۔ وہ دن بہ دن درد کی شدت محسوس کر رہی تھی۔ ایک طرف وہ سب کے سوالوں سے پریشان ہو چکی تھی تو دوسری طرف بہت الجھ چکی تھی۔ وہ جتنا چاہتی برہان کے بارے میں نہ سوچنا، وہ اتنی ہی شدت سے اس کو یاد کرتی، محبت جیسے اس کے صبر کا امتحان لے رہی تھی۔ کیا غلطی تھی میری؟ کالی سیاہ آنکھوں میں آنسو سجائے کھڑکی کے ساتھ لگتے وہ بیٹھی، جبکہ خود سے ہی فون پر برہان کی گروپ میں سب کے ساتھ کھینچی کی پکس کو دیکھنا شروع کیا۔ کیوں ایسے مجھے سزا دے رہے ہو؟ کیوں اس اذیت کو میرا مقدر بنا رہے ہو؟ آیت فون پر موجود برہان کی تصویر کو زوم کرتے بڑا کر گئی جسے صاف اس کا مسکراتے چہرہ ہی وہ دیکھ سکے۔ آیت نفرت کبھی درمیان میں تھی ہی نہیں، محبت جیت گئی ہے۔ آیت کو ایک دم سے سہان کے الفاظ یاد آئے تھے، تبھی بھیگی پلکوں سے آنسو ٹوٹ فون کی اسکرین پر گرے۔ محبت کیوں جیت گئی؟ کیوں تم میری زندگی بن گئے؟ کیا شاید سچ کہتا تھا مجھے برہان سے محبت ہے؟ آیت کے آنسو شبنم کی بوندوں کی طرح گرتے اس کا رخسار تر کر گئے تھے۔ وہ خود سے یہ ماننا ہی نہیں چاہتی تھی کہ اس کی نفرت ہار برہان کی محبت جیت چکی ہے۔ مت سوچو آیت۔ وہ تیزی سے اٹھی تھی جبکہ فون کو ویسے ہی بند کرتے بیڈ کی طرف پھینکا، جب اس کو تمہارا احساس نہیں ہے تو تم کیوں اتنا اس کے لیے تڑپ رہی ہو؟ بے دردی سے آنکھوں کو رگڑا تھا۔ لاہور پڑی بابی حور جو ابھی روم سے نکلی تھی، زر کو اچانک سے نمودار ہوتے بتیسی کو نکال بولتے دیکھ ہاتھ سینے پر باندھے کھڑی ہوئی، یوں نہیں جا رہی ہیں؟ وہ آرام سے اس کے انداز میں کھڑا ہوا تھا۔ نہیں، کیوں؟ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ حور بھی زبردستی مسکراہٹ سجاتے زر کے انداز میں پوچھ کے، اچھا مت جائیے، مجھے کوئی فکر بھی نہیں،
میں تو یہ پوچھنے آیا تھا کہ پریشے آج کل یونی کیوں نہیں آتی؟ کوئی نیوز ہے تو شیئر، بس کام جب پڑتا ہے تبھی تمہیں میری یاد آتی ہے۔ مطلبی انسان حور ناک سکڑ زر کی بات کرتے کاردار لہجے میں بولی۔ یار زر نے منہ بنایا تھا جب کہ ساتھ ہی لب بینچے۔ پریشے کچھ ٹھیک نہیں بخار رہتا ہے اس کو، اس لیے وہ نہیں آ رہی۔ حور زر کا پھولا منہ دیکھ کر آرام سے بتاتے آگے بڑی لگا ہی تھا مجھے۔ زر حور کو جاتے دیکھ پیچھے ہی بڑبڑاتے چلا، ویسے تم نے ابھی بھائی کو معاف نہیں کیا؟ زر حور کے ساتھ سیڑھی کو عبور کرتے اگلا سوال استفسار کر کے بالکل بھی ناراضگی ختم نہیں کروں گی۔ بس پارٹ سی ہوتی زر کو حیران کر گئی۔ چھوڑو غصہ یار، جانتی ہو بھائی ایک ماہ کے لیے امریکہ چل ہی ہیں۔ زر جس کے ساتھ ہی چلتے لون تک آ چکا تھا، حور کو سہان کے جیسے انفارمیشن پاس کی تھی۔ اچھے سے اندازہ ہے مجھے۔ حور جو گاڑی تک پہنچ چکی تھی واپس پر طریقے سے نگاہ ڈالے زر کو دیکھا۔ ٹھیک ہے تم جانو یا تمہارا میاں جانے؟ زر آرام سے جواب ملتے سیدھا اپنی بائک کی طرف بڑھا تھا۔ اکڑو نہ ہو تو منانے کے بجائے امریکہ کا دورہ کرنے کا سوچ لیا۔ حور گاڑی کو اسٹارٹ کرتے اسے بڑبڑائی۔ یہ اہمیت ہوتی ہے جب ظالم شوہر کو یہ پتہ چل جائے کہ بیوی محبت میں گرفتار ہو چکی ہے۔ حور کا جیسے خون جلا تھا، وہ غصے سے زر کے پیچھے ہی گاڑی گارڈ سے نکال اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئی۔ ایک ماہ بعد ساہیوال فارغ ہو گئی۔ تم ایمان جو بچے کو واپس سے لیٹاتے آیت کو جائے نماز اٹھاتے دیکھ گئی تھی۔ صوفے پر بوجھل آنکھیں سجائے بیٹھی تاکہ کچھ پل کے لیے سکون سے بیٹھ سکے۔ تم بھی تہجد ادا کر لو۔ آیت جائے نماز ٹیبل پر رکھتے دوپٹے کی پن کھولے، دوپٹے کو گلے میں ڈال ایک نظر فون کو دے گئی۔ پڑھتی ہوں ایمان نے سسی سا دیکھتے جواب پاس کیا۔ آج جو واٹس ایپ کھولے برہان کو آن لائن دیکھ گئی تھی، ویسے ہی فون ہاتھ میں پکڑے ایمان کے ساتھ بیٹھی۔ ایمان جو ٹیک لگائے بیٹھی تھی اس کے ساتھ بیٹھنے پر ٹیک چھوڑ درست ہوئی۔ دل کر رہا ہے تو کال کر لو۔ ایمان آیت کو خاموشی سے فون کو دیکھتے دیکھ دھیمے سے کہتے بالو کو پونی سے نکال جورا بنانا شروع ہوئی تھی۔ داماد پارٹی کہاں رکھنے والا ہے؟ آیت سر آپ بڑھتے فون بند کرتے ٹیبل پر رکھ اپنے بالوں کو کھولا چھوڑ کیچر انگلی پہ ڈالے۔ سرسی سا ایمان کو دیکھ اپنا سوال پوچھ گئی۔ ساہیوال میں ہی ہوٹل بک کیا ہے، میں نے خود ہی یہ مشورہ دیا تھا۔ ایمان جواب دیتا اپنا دوپٹہ کھولے سر پر اور یہ آیت سرسی سا بولتی اپنے روم میں جانے کے لیے اٹھی۔ آیت اس سے پہلے آیت روم سے جاتے ایمان نے آواز دیتے اس کو روکا۔ اگر برہان بھائی پارٹی میں آئے تو کیا تم ان کو معاف کر دو گی؟ ایمان جانتی تھی وہ مشکل وقت سے گزر ہی ہے، اسی لیے بہت آرام سے ایک بار آیت کے دل کا حال جاننا چاہا۔ آیت جو ڈور کی طرف منہ کی کھڑی تھی، ایمان کا سوال سن ویسے ہی نظروں کو ایک بار پھر سے فون پر جمایا۔ اس نے تو ایک بار بھی میری طرف مڑ کر نہیں دیکھا۔ اس کا مطلب تو یہی بنتا ہے کہ اس کو اپنی کوئی غلطی نہیں لگتی۔ آیت جو فون کھولے ایک بار پھر سے واٹس ایپ کھولے اس کا نمبر دیکھ گئی تھی۔ آہستہ سے بولتے ایمان کو اپنی الجھن بتانی چاہیے۔ ایمان صوفے سے اٹھی تھی۔ چلو باہر بالکونی میں آرام سے بات کرتے۔ ایمان روم کا ڈور کھولے آیت کو لیتے باہر کی طرف گئی تھی۔ آپ بتاؤ تمہارا دل کیا چاہتا ہے؟ ایمان آرام سے چیئر پر بیٹھی تو آیت لمبا سا سانس کھینچتے سامنے والی چیئر پر براجمان ہوتے ٹیک لگا گئی۔ میں کیا چاہ سکتی ہوں؟ انہیں کچھ چاہنے کہنے کا موقع دیا ہی نہیں، اس سے اتنے فاصلے درمیان میں کھڑے کر ڈالے۔ آیت آنکھوں میں موتی درد سے بولی تھی۔ اکرام جو تہجد پڑھتے فارغ ہوئے تھے، ایمان اور آیت کو بالکونی میں بیٹھے دیکھ وہیں چلے آئے تھے کہ آیت کے الفاظ سن وہی ڈور کے ساتھ لگے۔ آیت اگر وہ معافی نہیں مانگ رہے تو تم کیا خود سے ان کو معاف نہیں کر سکتی؟ میرا مطلب معافی کی تو کوئی بات یہاں چل ہی نہیں رہی۔ آیت ایمان کی بات کاٹ تیزی سے بولی۔ مت مانگے مجھ سے معافی، نہیں چاہیے اس کی کوئی معافی۔ آیت کی آواز اونچی ہوئی تھی۔ مجھے صرف وہ اتنا بتا دی کہ کیا اس کو اپنی محبت پر اتنا ہی یقین تھا؟ آیت کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ بہت کہتا تھا کہ بے انتہا محبت کرتا ہوں، کیا یہ محبت تھی؟ چھوٹی سی بات پر اتنا کچھ کر دیا کہ 4 ماہ کے فاصلے درمیان میں کھڑے کر گیا۔ آنکھوں میں آنسو کی وجہ سے آواز بھی جیسے بھیگی۔ ایمان نے غور سے آیت کا چہرہ دیکھا تھا جبکہ اس کے ہاتھوں کو دبایا۔ تم نے خود ہی تو کہا تھا آیت کہ تم نے ان سے کیا وعدہ توڑ دیا۔ ایمان نے دل سے آیت کے گالوں کو صاف کیا تھا۔ آیت جب میرپور سے واپس آئی تھی وہ برہان کی وجہ سے بہت پریشان تھی۔
اس کو برہان کی کوئی خبر نہیں تھی۔ ایمان نے نوٹ کیا تھا کہ آیت بہت پریشان رہتی ہے، اسی لیے جب ایمان نے کافی زور ڈالتے آیت سے وجہ پوچھی تو آیت نے یہی بتایا کہ برہان اور اس کے درمیان بہت بڑا جھگڑا ہوا۔ جھگڑے کی وجہ یہ تھی کہ برہان سے کیا وعدہ توڑ دیا۔ میرے خیال سے آیت تو تمہارے پاس اچھا موقع آنے والا ہے، پارٹی میں 4 دن رہتے ہیں اور یہ تو طے ہے کہ برہان بھائی پارٹی میں لازمی آنے والے ہیں۔ یہ موقع ہے ان سے آرام سے بات کرنے کا، آرام سے تو ان سے بات کر کے اپنے مسئلے کو حل کر۔ ایمان نے سمجھاتے جیسے مشورہ دیا تھا۔ میں اس سے کیسے بات کر سکتی ہوں؟ اس کو خود سے بھی تو مجھ سے بات کرنی چاہیے تھی۔ آیت اپنی جگہ سے اٹھی تھی، جبکہ درد سے بڑے کرب سے اپنے اور برہان کے درمیان میں ہونے والی چیزیں یاد کی تھی۔ آیت تم اتنی کنفیوز کیوں ہو؟ مجھے تو ابھی تک یہی سمجھ نہیں آ رہا کہ تم آخر چاہتی کیا ہو۔ آج ایسی کون سی باتیں تمہیں پریشان کرتی ہے کہ ساری رات تم جا کر گزار دیتی ہو؟ ایسا کیا تمہیں تنگ کر ہے کہ تم چاہ کر بھی سکون محسوس نہیں کر پا رہی؟ کیا تکلیف ہے؟ مجھے ایسے کیوں لگ رہا ہے کہ تم کچھ اور چھپا رہی ہو؟ ایمان اسد پر سنجیدگی سے دریافت کر کے تکلیف ہی تو ہے۔ آیت ایک دم سے موڑی تھی، جبکہ بھیگی پلکوں سے ایمان کو دیکھا وہ میرا سب کچھ چھین کر بیٹھ گیا ہے۔ ایمان، اس نے میرا سکون مجھ سے چھین لیا ہے، یہاں درد ہوتی ہے مجھے۔ آیت تیزی سے ایمان کے سامنے نیچے بیٹھی تھی، جبکہ درد سے خود کے دل پر ہاتھ رکھا ایمان نے غور سے آیت کو دیکھا تھا۔ میں خود نہیں جانتی وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، کیوں اس نے میرے ساتھ ایسا کیا۔ اس نے مجھے قید کر لیا ہے، اپنے عشق کی انتہا میں مجھے باندھ دیا ہے۔ آیت جس کی آواز رونے کی وجہ سے بھاری ہو چکی تھی، درد سے ایمان کو اپنا حال بتایا۔ جانتی ہے مجھے غصہ کس بات کا ہے؟ آیت نے ایمان کی گود میں پڑے ہاتھ پکڑے تھے۔ اس نے مجھے بابا کے ساتھ کیسے بھیجا؟ ویسا کیسے کر سکتا تھا؟ اور اس نے یہ فیصلہ کرتے ہمارے درمیان اتنی دوریاں قائم کر دی۔ اس نے ایک بار بھی میرے سے بات کرنا مناسب نہ سمجھا۔ بچپن میں بھی یہ ایسے ہی کرتا تھا، جس وجہ سے مجھے لگتا تھا کہ یہ صرف نفرت کے قابل ہے، لیکن شاید میں پاگل تھی جو ہر چیز کو نفرت کا نام دے رہی تھی۔ آیت کی آواز جیسے اس کا ساتھ چھوڑ رہی تھی، تبھی آنکھوں سے لاتعداد آنسو ایک ہی رفتار سے گرے۔ جانتی ہوں، آیت نے بے دردی سے گل کو رگڑا تھا۔ ایمان جتنا حیران ہوتی کم تھا، ایسے لگتا جیسے یہ محبت میری جان لے لے گی۔ اکرام کو لگتا جیسے انہوں نے اپنی بیٹی کے ساتھ بہت بڑا ظلم کر ڈالا۔ وہ ناراض ہونا چاہتا تھا، ہو جاتا، بات نہ کرتا مجھ سے، لیکن ایسے خود سے دور آیت ہچکیوں سے بڑے انداز میں مشکل سے کہہ پائی تھی، اتنا عشق کب سے کر بیٹھی تو آیت؟ ایمان کی آنکھیں بھی آیت کو دیکھ نم ہوئی تھی۔ آیت نے بھی کی پلکیں اٹھائی تھی، جبکہ سسی سا ایمان کا چہرہ دیکھا تھا، پتہ نہیں تبھی آنسو نکلتے آیت کے اندر جیسے جذب ہوا تھا، شاید تب سے جب سے سوٹی تھی نفرت ہے۔ آیت جواب دے رہی تھی یا اس سے جواب مانگ رہی تھی، وہ کچھ بھی سمجھانے کے جیسے قابل نہ تھی۔ اس کے بارے میں سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی ہوں، ایسے لگتا ہے جیسے ایک دن سچ میں پاگل ہو جاؤں گی۔ وہ کیوں مجھ سے بھاگ رہا ہے؟ کیوں مجھ سے دور جا رہا ہے؟ جانتی ہوں دل ہی دل میں ایسے لگ رہا ہے مر ہی ہوں۔ وہ ایک بار تو بات کرتا، اپنی کہتا تھوڑی سی میری سن لیتا، یہ کیا تو پھر کیا ہو جاتا؟ اکرام کو جیسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا، وہ مزید اپنی بیٹی کا درد سن نہیں سکتے تھے، اسی لیے دبے پاؤں ہی واپس چلے گئے۔ لاہور چل، ہو جلدی سے تیار ہو جا، تجھے آج زلیخا بیگم کی کلاس لگانی ہے۔ جو چینجنگ روم سے نکلی تھی، جاگر پہنے تیزی سے دوپٹہ اٹھاتے مفلر کی طرح گلے میں ڈالا۔ 5 بیگ جو آئینے کے سامنے کھڑی خود کا جائزہ لینے میں محسوس ہوئی تھی۔ آئینے سے پیچھے پکڑے بیگ دیکھ تیزی سے بڑھے، اس کا مطلب مسٹر سہان شاہ واپس آ گئے ہیں۔ نے پرسوچ چہرہ بنایا، سہان شاہ آ ہی نہیں گیا بلکہ تمہیں اپنے حصار میں قید بھی کر چکا ہے۔ سہان جو اس کو نظر میں رکھے ہوئے تھے، دبے پاؤں پردے کے پیچھے سے نکلتے اس کو جھگڑا ہو، اچانک سے سہان کے ایسے قریب آتے جھگڑنے پر حیرانگی سے منہ کھول گئی۔ وہ واپس سے پلٹتے آئینے کی طرف مڑا، اب کچھ یوں تھا حور سہان کے حصار میں قید تو مقابل کا چہرہ اس کے کندھے پر رکھا ہوا تھا۔ وہ بھرپور نظروں سے اس کا جیسے جائزہ لے رہا تھا۔ حور کو اس کا ایسے قریب ہونا اچھا لگا تھا، مگر جیسے اپنی ناراضگی یاد آئی، قسمت ساتھ مقابل کے حصار کو توڑنا چاہا۔ ابھی تک ناراض و سہان اپنے ہاتھ کو مزید مضبوطی سے ساتھ کرتے کان میں سرگوشی کرتے دریافت کر گیا۔ حور نے جواباً مقابل کو خوری سے نوازا، ایم سوری۔ اب کہ سہان نے محبت سے پاش لہجے میں بولتے حور کے کان کے لو کو لبوں سے چھوا تھا۔
حور مقابل کے لمس کا احساس محسوس کرتے ہلکے سے کچمچائی تھی، تبھی سہان نے محبت سے حور کے بالوں کو کندھے سے اٹھاتے پیچھے کیا۔ جانتی ہوں ان بیگ میں کیا لائے ہوں؟ آپ کے مقابل نے آئینے میں سے نظریں ملائی تھی۔ امریکہ سے سیدھا میں دبئی گیا تھا، ایک میٹنگ تھی، میٹنگ سے فارغ ہوتے سوچا تمہارے لیے کچھ شاپنگ کر لی جائے، بس تو ان بیگز میں تمہارے لیے سب کچھ لیا جو میرا دل چاہتا تھا کہ تم ایک بار پہنو۔ اس دن جو تم نے ڈریس پہنا تھا وہ اکثر لڑکیاں پارٹی میں پہنتی ہے، لیکن جانتی ہو بڑی آگ کے سہانے اس کے کندھے سے چہرہ اٹھایا تھا۔ انہیں ویسے ہی مقابل کو آئینے میں سے دیکھا تھا۔ میں چاہتا تم وہی پہنو جو میں چاہتا ہوں، یہ سانس لگانا میرا ناجائز تو نہیں ہے؟ وہ چہرے پر معصومیت طاری کرتے حور کا دل دھڑکا گیا۔ ایک بار سب کچھ دیکھنا ضرور، سہان محبت سے کہتے آپ کے کندھے پر لب رکھتے حور کو کرنٹ لگا گیا۔ تبھی سہان حور کو آزاد کرتے ٹیبل سے فون اٹھاتے عماد کی کال پک کر گیا۔ حور نے غصے سے اس کو جاتے دیکھا تھا، جبکہ شرماتے آئینے سے خود کا لال چمکتا چہرہ دیکھا، ہاتھوں میں چھپایا۔ میر پر تم ابھی تک گئے نہیں؟ بزرگ جو تسبیح کرنے میں مصروف تھے، برہان کی آہٹ سن بند آنکھوں سے برہان سے دریافت کیا۔ آج میں نے سوچا فجر یہیں پڑھ کر جاؤں۔ برہان قرآن پاک ان کے سامنے رکھتے ساتھ ہی براجمان ہوا۔ مجھے مزید اسلامی بکس مل سکتی ہیں؟ برہان کچھ دیر کی خاموشی طاری رکھتے دھیرے سے استاد کر کے تمہیں مزید بکس پڑھنے کی فی الحال ضرورت نہیں۔ بزرگ نے آپ کی آنکھیں کھولتے برہان کا وجیہ چہرہ دیکھا تھا جو کسی نور کی طرح چمکتا۔ بزرگ کو سر پر ہاتھ پھیرنے پر مجبور کر کے لیکن میں مزید بکس پڑھنا چاہتا ہوں۔ برہان نے محبت سے ان کا ہاتھ پکڑا تھا، جبکہ ساتھ ہی ان کے بازو کو دبانا شروع کیا۔ ضرور پڑھنا کتابیں، مگر ابھی ان سے بڑھ کر تمہیں اپنے پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ کو اپنے ان بندوں سے خاص محبت ہوتی ہے جو عبادت کے ساتھ اپنوں کے حقوق بھی پوری چاہت کے ساتھ ادا کرے۔ بزرگ برہان کی آنکھوں میں دیکھتے بولے تو برہان کے ماتھے پر 3 لائنیں حیرانگی سے ابھری، وہ جیسے کچھ ان کا اشارہ سمجھ سکتا تھا۔ ابھی جاؤ اور نماز کی تیاری کرو۔ بزرگ نے واپس سے آنکھیں باندھ کے تو برہان ان کا حکم سن آرام سے اٹھے باہر گیا۔ برہان نے سر سے ٹوپی اتاری تھی، جبکہ ساتھ ہی پاکٹ سے فون نکالتے آیت کا ان باکس اوپن کیا، تبھی فون بجا تھا۔ اکرم ماموں۔ برہان نمبر 1 چونکا، جبکہ ساتھ ہی سوچ میں پڑا اتنی رات کو کال خیریت تو ہوگی نا۔ برہان کو جیسے ہی خیال آیا تیزی سے فون اٹھایا۔ السلام علیکم ماموں، کیسے ہیں آپ؟ خیریت؟ اتنی رات کو کال کی؟ برہان سلام کا جواب سنتے تیزی سے ایک ساتھ سبھی سوال پوچھ گیا۔ سب خیریت ہے، میں نے سنا تھا تم عماد کے بیٹے کا نام رکھنے والے ہو اور پرسوں کو آنے والے ہو۔ اکرم برہان کے پوچھے گئے سوال کا جواب دیتے آپ کے اپنے سوال پوچھ کے ہاں جی ماموں انشاءاللہ۔ برہان اتنا بولتے جیسے اپنے آنے کی خبر کنفرم کی تھی۔ ٹھیک ہے، جب صاحب والا ہو تو مجھ سے مل کر جانا، مجھے بہت ضروری باتیں کرنی ہے تم سے۔ اکرم بہت آرام سے برہان کو بولتے گہری سوچ میں ڈال کے صاحب والا ماشاءاللہ پارٹی تو لاجواب رکھی ہے۔ نعمان عماد کے گلے ملتے ساتھ ہی خوشی سے اظہار کر گیا، شکریہ دوست، بس یہ سب کچھ مان لوگوں نہیں کروایا، میں تو خود دیکھ کر حیران ہو گیا تھا۔ ویسے عماد بیبی تم پہ کم اور ایمان پر زیادہ گئے۔ حسن جو بچے کو گود میں اٹھائے مردوں والے حال میں داخل ہوا تھا، نعمان سے ہاتھ ملاتے ساتھ ہی عماد کو بول گیا وہ جانتا ہوں وجہ سے تم سب نے یہی کہنا ہے۔ عماد جانتا تھا وہ شرارت سے اس کو تنگ کرنے کے لیے بول رہا ہے۔ چل اب ہمیں بھی دے ذر۔ حسن سے بچے کو پکڑتے فون نکال سیلفی لینا شروع ہوا تھا۔ عماد اس کے انداز کو دیکھ مسکرا گیا۔ بچے کا نام کیا سوچا؟ شہریار عماد کے سامنے ہوتے اپنا سوال پوچھا۔ یہ تو برہان ہی بتائے گا۔ عماد نے صاف گوئی سے سب کو آگاہ کیا۔ وہ کہاں تک پہنچ چکا ہے؟ ایان نے اگلا سوال کیا تھا۔ میرپور سے نکل چکا۔ عماد نے خوشی سے بتایا چلو ایک گروپ پک ہو جائے۔ علی جو کیمرہ لیے گھوم رہا تھا سب کو اکٹھے دیکھ گروپ تصویر کا کہا۔ سنو اس سے پہلے سہان اپنے لیپ ٹاپ کو لیتے روم سے جاتا، حور کو پکارنے پر وہ لیپ ٹاپ واپس سے ٹیبل پر رکھتے چینجنگ روم کی طرف بڑھا۔ تم نے کل کچھ کہا تھا اس لیے سوچا چلو تم پر تھوڑا سا رحم کر ہی دیا جائے۔ حور کہاں سیدھے سہان کو خوشی دے سکتی تھی، وہ اپنی طرح بات بھی گھوم کر بولنا شروع ہوئی۔ سہان نے غور سے اس کو دیکھا تھا، جبکہ آرام سے سینے پر ہاتھ باندھے بات سننی شروع کی۔ میں یہ کچھ ڈریسز لائی تھی اپنے ساتھ، سوچا تھا کہ ان میں سے کچھ پہنوں گی، ابھی چوز نہیں کر پا رہی کہ کیا پہنوں۔ حور دھیرے جیسے سہان کے سامنے صوفے پر رکھتے خاموش ہوئی۔ سہان 2 قدم لیتے ڈریسز کو اٹھاتے دیکھنا شروع ہوا تھا۔ حور کبر کے ساتھ ٹیک لگائے آرام سے کھڑی، یہ والا۔ سہان نے بلو کلر کو فائنل کرتے حور کی طرف بڑھایا تو حور جو فون پر برہان کو میسج کرتے پوچھ رہی تھی کہ کہاں تک پہنچ گئے،
فون بند کرتے سہان سے ڈریسز پکڑتے ہو سے لگاتے آئینے میں دیکھا۔ ویسے ایک بات بتاؤ، سہان ویسے ہی ہور کے پیچھے کھڑے آئینے میں سے ہور کا چہرہ دیکھتے بولا، تم تیار تو پارٹی کے لیے ہو رہی ہو؟ تو ابھی تم نے مجھ پر کون سا احسان کرنے کا بولا تھا؟ تمہارے تیار ہونے سے مجھے کیا ملنے والا ہے؟ سہان پر بویں اونچکائے آنکھوں کے اشارے بھی آئینے سے کر گیا۔ ہور نے چہرے پر اسمائل لاتے مقابل کو دیکھا تھا، جبکہ ساتھ ہی پلٹتے مقابل کے سامنے ہوئی۔ کچھ یوں کہ اب وہ دھیرے سے سہان کے کندھے پر کوہنی سمیت بازو رکھتے خود کو مقابل کے قریب تر کر گئی۔ مائی ڈیئر حبیب، پارٹی میں کون سا اکیلی لڑکی جانے والی ہوں؟ جہاں موجود لوگ صرف مجھے ہی دیکھیں گے، ظاہر سی بات ہے میں تمہارے لیے تیار ہونے والی ہوں، تاکہ پارٹی میں سب میری تعریف کرتے یہ کہہ سکے، واہ سہان شاہ کیا بیوی ہے تمہاری۔ ہور نے خود سے اپنی تعریف کرتے فرضی کالر چاڑی، کوئی ضرورت نہیں۔ سہان نے بنا لحاظ رکھے ہور کا بازو خود کے کندھے سے جھٹکا۔ ارے! ہور کا حیرانگی سے منہ کھلا تھا، جبکہ وہ دل میں مسکرائی تھی۔ بات تو سنتے جاؤ۔ ہور اپنی ہنسی کو کنٹرول کرتے مقابل کو پکار گئی، جو بنا سنے تیزی میں روم سے نکلا تھا۔ پوچھا، کیسے انسان سے محبت کر بیٹھی ہو؟ ہور ڈریسز کو ہاتھ میں لیے آئینے میں خود کو دیکھ خود سے سوال پوچھ گئی، کیا نام رکھا؟ آجی بچی کو خوشی سے پکڑتے سادے سر سے نام پوچھ گئی، محمد اعمال شاہ اسد۔ ایمان کو قریب آتے دیکھ خوشی سے بتاتے سب کے چہرے خوشی سے بڑھ گیا۔ ماشاءاللہ، اتنا پیارا نام! محمد ناز بیگم بھی حمیدہ کے ہمراہ تھی، جبکہ مسکراتے ایمان کے سر پر پیار دیا۔ اللہ تمہارے بیٹے کو نیک راستے پر چلنے والا، تم ماں باپ کا فرمانبردار بنائے۔ ناز بیگم نے دل سے دعا دی۔ سب ہی نے ایک ساتھ آمین کہا۔